شیخ صاحب اس میں آپ سے اسی ضمن میں ایک نصیحت چاہیں گے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً محبت پیار کرتے ہیں، اور اگر اس میں تھوڑا سا آپ اس چیز پہ بھی وضاحت کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کے لیے سب سے اچھے کلمات کون سے ہونے چاہیے، اور اس کے لیے اوقات کون سے ہونے چاہیے جس میں انسان زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہے، یا اس کے زندگی کے معاملات کے لیے دعاؤں میں کتنے فضائل ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں، جو درود ابراہیمی جو نصاً ثابت ہے جی اور نماز میں پڑھنے کا حکم بھی ہے، ظاہر ہے کہ جو درود نماز کے لیے منتخب کیا گیا جی جی اس سے افضل کلمات تو ہو نہیں سکتے، بالکل تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لیکن اگر آپ اختصار سے پڑھنا چاہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل یہ الفاظ بھی کافی ہیں. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، یہ الفاظ بھی کفایت کر جائیں گے. مگر سب سے افضل صیغہ وہی جو درود ابراہیمی کے نام سے، چاہے اس کے پڑھنے کے مخصوص اوقات نہیں ہے کوئی، جی ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعرات کا اور جمعہ کا آپ نے تعین کیا ہے جی کہ اکثر علیہ فیہ الصلاۃ، کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. تو جمعہ کا دن خاص طور پہ جمعہ کی رات سے شروع کر دیں، جی نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پڑھا جائے. ان 10 رحمتوں کا نزول ہوگا ایک بار کے درود پر، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجے جنت میں بلند ہوں گے. اللہ اور ابی بن کعب کی حدیث جو ہے کہ اگر میں ذکر کرنا چاہوں، دعا کرنا چاہوں تو آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ اگر میں آدھی مجلس درود پڑھوں باقی وقت دعا کروں؟ جی فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر زیادہ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو. جی کہا کہ اگر 2 ثلث؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے. کہا کہ پوری مجلس ہے کہ میں درود پڑھوں اللہ اور دعا نہ کروں؟ تو فرمایا کہ اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اللہ ایسا اگر کرو کہ پوری مجلس گھنٹہ بیٹھو 2 گھنٹے بیٹھو مجھ پر درود ہی پڑھتے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کے سارے غم دور کر دے گا اور آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ درود پڑھنے کے کثرت سے 2 فائدے ہیں، جی ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا. جی یعنی دنیا کے تعلق سے سارے غم، ساری پریشانیاں، دکھ دور ہو جائیں گے اور اللہ آپ کو خوش و خرم کر دے گا، اور آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ تو درود پاک ایک ایسی فضیلت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مجھ پر کسی مجلس میں درود نہ پڑھے، درود پڑھنا بھول جائے، تو نسیہ طریق الجنہ، اللہ اگرچہ قیامت کے دن وہ کامیاب بھی ہو جائے جی مگر ایک عرصہ وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا، اللہ بھٹکتا پھرے گا، کہاں جنت کہاں ہے، تلاش کرتا پھرے گا. اس لیے درود پاک تو پڑھنا چاہیے. اس انسان کو بخیل کہا گیا، رحمت سے دکھارا گیا ہے جو اللہ کے نبی کا نام سن اور درود نہ پڑھے. اللہ یہ تو ایک ہمارے ایمان کی شان بھی ہے، اور نبی علیہ السلام جو امت کے محسن ہیں ان کے حق میں ایک عظیم تحفہ امت کی طرف سے کہ درود پاک کثرت سے پڑھا جائے. اسی طرح شیخ صاحب آج کل بازار میں کچھ کتابیں چلی ہوتی ہیں اور اس میں درود کے نئے نئے درود کے الفاظ بنا ہوئے، درود تنجینہ، درود 9 لکھی، درود جو ہے وہ درود تاج. ایسی کتابوں کی کیا حیثیت ہے جو عوام میں اس طرح کر کے بہت ہی فضیلت دے کے پھیلائی جاتی ہیں بعض جگہوں پہ؟ دیکھیے، یہ افسوسناک حقیقت ہے، یہ کتابیں اتنی عام ہو چکی ہیں. اکثر دیکھا خواتین حضرات کو حج عمرے میں اور سفر کے دوران وہ کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے. جی 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 اس کا نقصان بڑا یہ ہے کہ لوگ کتاب و سننے سے دور ہو گئے. اللہ ان کا اعتماد ایسی کتابوں پر ہو گیا جن میں غیر ثابت صیغے ہیں، غیر ثابت الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ بعض اوقات شرک کی حدود کو پہنچ رہے ہیں. اللہ ہمارے پاس کتاب و سنت ہے، یہ زیور موجود ہے، ہیرے جواہرات موجود ہیں. ان کو چھوڑ کے ہم کھوٹے سکے وہ جمع کریں، تلاش کریں، یہ حماقت ہے اور سفاہت بھی ہے، اور کوئی اس کا فائدہ نہیں.